کس کو سنتے ہیں اسلامک اسکالرز میں آپ؟ کوئی دینی مسائل سمجھنے ہوں یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو نہیں علم میں ہے، آپ نے کہا یار کچھ اس چیز کو دیکھوں، کس کو سنتے ہیں؟ میں ویسے اس دین میں نا میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو نا ایک سمت میں یا ایک انسان سے چمڑ نہیں جانا چاہیے. واہ واہ، شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے. بہت اچھی بات. سب کی خیر کی بات لیں اور ہر کسی میں جو عیب ہے اس کو چھوڑ دیں. اور ہر انسان میں عیب ہے، میرے میں ہزاروں عیب ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنا انسان کسی ایک دو کو لوگ سنتا ہے نا، اتنا اس کا ذہن تنگ ہوتا ہے. وہ کنویں کے مینڈک ہوتا ہے، اس کو دوسرے غلط نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ پھر وہ مسلکی اینک لگا ہوا ہے نا، وہ تو پھر وہ آپ کی حق بات کو کبھی کبھی میں نے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تسلیم نہیں کرتے. وہ بولتے ہیں بھائی ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بات حق ہوتی ہے، وہ تسلیم ہی نہیں کر رہا. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری سجیشن غرور پتہ کیا ہے؟ غرور کیا ہے؟ غرور یہ نہیں ہے کہ آپ مال پہ اور اس چیز پہ، وہ تو اپنی جگہ، لیکن غرور میں نے آپ کو کوئی حق بات بتائی اور آپ نے وہ تسلیم نہیں کی جبکہ آپ کو پتہ ہے یہ صحیح ہے، یہ غرور ہے. بالکل اچھی بات. یہ غرور ہے، آپ نے حق کو ڈینائی کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے برا کلمہ کون سا لگتا ہے؟ کہ کوئی شخص کسی انسان سے کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو یار، اور وہ کہے مائنڈ یور بزنس، اپنا کام کرو جاؤ، اپنا دین چھوڑو نہیں، کسی کے چھوڑو نہیں، تو اپنا کام کرو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ورسٹ کلمہ ہے جو لگتا ہے. تو میں یہ جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے پھر اس حساب سے. یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. اپنا چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں. یہ شیطانی جملہ ہے. یہ شیطانی جملہ ہے، بہت شیطانی جملہ ہے. کیونکہ ہم تو سب سے بہترین امت کیوں ہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم اپنا ککڑ کش میں والی بات نہیں ہے. تم اپنا یہ نہیں کہ ٹھیک ہے مائنڈ یور اون بزنس، ہم اپنا دین ہے سب کچھ اللہ کا معاملہ نہیں. تم بہترین لوگ اس لیے ہو کیونکہ تم پازیٹیوٹی کے ایجنٹس ہو، تم چینج ایجنٹس ہو، تم خیر کی بات کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو لوگوں کو. اس کا مطلب ڈنڈے اٹھا کے وہ نہیں کرنا، وہ حکومت کا کام ہے. تم خیر اچھے میسیج دیتے ہو، تم چپ نہیں رہتے ہو اس بات پہ. تو سننا کس کو؟ میں آپ نے جو پوچھا تھا، میں بہت سے لوگوں کو سنتا ہوں، اسپیشلی جو عربین اسکالرشپ ہے الحمدللہ. تو عربین اسکالرشپ میں سے یعنی شیخ عاصم الحکیم ہیں ماشاء اللہ، بہت ویل ٹریولڈ ایکسپوجر والے اسکالر ہیں. شیخ ڈاکٹر محمد صلاح ہیں جو ایجپٹ کے ہیں، ہدا ٹی وی رن کر رہے ہیں ماشاء اللہ. ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں. تو اس طرح کہ بہت سارے اسکالرز ہیں. یعنی میں نا میرا ٹیسٹ اگر مجھے فقہی مسائل دیکھنا تو میں ان کو سنتا ہوں. اگر مجھے تزکیہ اور تربیہ پہ بات کروں تو شیخ محمد بن امین شکیتی ہے، ان کو میں سنتا ہوں جو عرب کی ہیں، مدینہ میں پڑھاتے بھی رہے ہیں. سو ہر سبجیکٹ کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے. تو میں پھر اس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ دیکھتا ہوں کہ اس میں کون ہے. فلسطین کے علی حمودہ ہیں اور بہت سارے اور لوگ ہیں، ان کو ہم پاکستان میں بہت سارے جیمز ہیں. انفارچونیٹلی لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں. اچھا. ڈاکٹر سہیل حسن ہے، دعویٰ اکیڈمی کے ہیڈ ہیں، صحیح ہے، اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں. ہی از جائنٹ آف اے اسکالر. ہم سمجھتے ہیں عالم وہ ہے جو بڑا فیمس ہے. لوگ ہمیں بھی اسکالرس کہہ رہے ہوتے ہیں. وی آر ناٹ اسکالرس، ہم تو ایک سمپل ٹرانسلیٹرز ہیں جی، میسنجرز ہیں. اصل تو علماء جو ہے نا ماشاء اللہ. اور حدیث ایک سلف کا قول ہے، الاولیاء الاخفیاء، جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں نا اکثر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. hidden from people. صحیح. ڈاکٹر سہیل حسین ہیں، بہت سارے اور اسکالرز الحمدللہ ہم کو سنتے ہیں. نہیں بالکل ایگری، ٹوٹلی ایگری. سولانے درست بات ہے، لیکن اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ جو فیمس ہے وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. اس کا یہ بھی مقصد بالکل ایسی بات، بالکل ایسا ہی ہے. فیمس میں کوئی پاکستان میں جو فیمس ہو؟ میں قرآن کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار کو بڑا پسند کرتا ہوں. واہ واہ، یعنی وہ عمل والے انسان تھے، عمل والے انسان الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے. بہت کمال انسان تھے. پھر قاری صہیب احمد بن محمدی بہت بڑے اسکالر ہیں. ڈاکٹر حماد لکفی ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے اسکالرز ہیں الحمدللہ، ان کو میں پڑھتا رہتا ہوں. حولیہ دین پھیلانے والوں کا ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، جبہ امامہ اور ایک خاص ایک جس طریقے کا علماء کرام کا حولیہ ہوتا ہے. لیکن آپ کا بالکل 180 نہیں 360 چینج ہے. آپ ایسا لگ رہا ہے ابھی ہاکی کا میچ کھیل کے آ رہے ہیں. تو یہ کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ مطلب اس طریقے سے ٹریک سوٹ پہ اور ٹی شرٹ جینس پہ ہوتے ہیں، اس میں زیادہ آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، یا کیا کوئی آپ نے اپنا ایک اسٹائل رکھا ہوا ہے؟ اچھا 360 تو خیر وہ تو واپس ادھر ہی آ گیا لائن پہ. 180 تو چلے اپوزٹ ہے. میں لباس کے حساب سے بول رہا ہوں. صحیح. اصل میں دین میں جو ہے نا پرنسپلز بتائے گئے بہت ساری چیزوں کے، کہ لباس کے اصول کیا ہونے چاہیے.
لباس زینت کا باعث ہونا چاہیے، ستر کو ڈھانپنا چاہیے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہیے اور سب چیزیں. تو اس میں کوئی ایک لباس طے کر دینا کہ یہی لباس دینی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. شلوار قمیض سنت ہے تو کیا ثوب نہیں ہے؟ ثوب ہے تو کیا لنگی نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لنگی پہننا بھی ثابت ہے، ثوب پہننا بھی ثابت ہے. شلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے اس زمانے میں، لمبی قمیض اور شلوار. سو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ شمائل مصطفیٰ میں سے ہیں، اللہ کے نبی کی عادات میں سے ہیں. سو اگر کوئی انسان اپنے آپ کو کورڈ رکھتا ہے اور اس نے کسی بھی طرح کا لباس پہنا ہوا ہے لیکن ہے کورڈ اور غیر شرعی نہیں ہے تو الاؤڈ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کاش آپ سنت لباس پہن لیتے. تو بات یہ کہ جب لباس اپنی پرنسپلز پوری کر رہا ہے تو وہ الحمدللہ لباس کا مقصد پورا کر رہا ہے. اور ہم اصل میں نا میں سمجھتا ہوں کہ انسان فیک نہیں ہونا چاہیے. ہم پہلے ہی ایسے تھے، دین میں آنے کے بعد ہم نے جب دین پڑھا تو پتہ چلا کہ یار یہ الاؤڈ ہے، اور جو چیزیں الاؤڈ ہیں ہمارے دین میں ہم نے اس کو الحمدللہ یوز کیا. اللہ پسند کرتا ہے، بلکہ بے شک جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں مستحب ہے، تم اس کو پہنو، استعمال کرو. کیونکہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو نادر بھائی، بہت بڑا جو آبسٹیکل دین پہ آنے کا میرے لیے تھا نا کہ یار امامہ پہننا پڑ جائے گا، شلوار قمیض سفید پہننی، سفید ساکس، سفید سینڈلز، اور میں صرف گھر سے مسجد سے گھر آ رہا ہوں گا تو میری تو لائف بڑی چینج ہو جائے گی. لوگ کہیں گے یار مولوی تجھے کیا ہو گیا اور سب کچھ ٹھیک ہے. تو اینڈ دیٹ واز دا بگیسٹ آبسٹیکل فار می کہ میں یار تو مولوی بن جاؤں گا. لیکن جب میں آنیسٹلی بتاؤں، جب میں دین کو پڑھنا شروع کیا نا، دین اتنا مشکل ہے نہیں. حرام کچھ چیزیں ہیں جو چھوڑنی ہیں، حلال بہت زیادہ ہیں، اور ہم نے ایک ڈیمینر بنایا ہوا ہے. اسلام کسی حلیے کا نام تو نہیں ہے، اسلام تو عمل کا نام ہے. سو ہم نے صرف اٹائر کو سمجھ لیا کہ یہ مسلمان ہے. اسلام از ناٹ جسٹ اٹائر، اٹس دا ایکشنز، ورڈز نہیں ہے بلکہ عمل. تو یہ چیز میری مین ہے. باقی انسان اپنے آپ کو کورڈ رکھے، ماڈسٹ لباس ہو تو کچھ بھی پہن سکتے ہیں انشاءاللہ.